اور 4 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، اور اس سوال کا جواب دے کر کے پھر خطبہ ہوگا، اور سب آگے آتے رہیے اپنے بغیر کہے ہوئے، تاکہ کسی کو دیکھیے پیچھے آنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیچھے والی بالکل پیچھے والی سب میں کوئی نہ بیٹھیں، جب آگے جگہ نہ ملے تو پیچھے بیٹھیے، نہیں تو پیچھے والی جگہ پہ کوئی نہ بیٹھیں تاکہ آنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، ایک سائل کا سوال ہے، اگر کوئی عالم یہ کہیں کہ میں یہاں کا ہوں، میری بات مانو، اور وہ مسجد کے امام یا دوسرے عالم باہر کے ہیں، یعنی کہ بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ وغیرہ سے، ان کی عزت مت کرو یا ان کی بات مت مانو تو مانو، صرف میری بات مانو، تو ایسا کہنے والے عالم کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، ایسا عالم نہیں، قوم کا رہنما نہیں ہے، قوم کا دشمن ہے، قوم کو توڑنے والی باتیں کرتا ہے۔ ایسے عالم دین سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ علاقے کے نام پر عالم دین کو بانٹنا یعنی کہ دین کا نقصان کرنا ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی عالم دین اپنے علاقے کے نام پر آپ کے قریب آتا ہے، یعنی کہ ان کو خاص طور پہ آپ زیادہ نہیں جانتے، مگر 2 باتوں کو یاد رکھیے گا، جیسا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علماء کرام انبیاء کرام کے دین کے وارثین ہیں، یعنی کہ ان کے جو ہے جو کچھ بھی ان کا پیغام ہے، ان کی سچائی، ان کی حقانیت ہے، سب کچھ کی ذمہ داری عالم دین کے نام پہ کر دیا۔ اگر علاقے کے نام پہ بانٹا جاتا تو اب حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، سرکار کے قدموں میں اپنی جان کو نہیں دے دیتے۔ اگر یہاں پہ علاقے کے نام پہ بانٹے جاتے تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری دلی کے رہنے والے تھے، ناگور شریف میں اپنا مسکن نہیں بناتے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان و یو پی کے رہنے والے تھے، اپنا مسکن راجستھان میں نہیں بناتے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شبد کو بول کر کے، ایک حدیث پاک کو بیان کر کے ساری کائنات کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے دے دیا، ایک دیوار کے نیچے کر دیا۔ کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل المؤمنین اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یعنی کہ وہ چاہے کہیں کا بھی ہو، بہار کا ہو، بنگال کا ہو، جھارکھنڈ کا ہو، اتراکھنڈ کا ہو، راجستھان کا ہو، دلی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، چاہے ملک ہندوستان کا ہو یا غیر ملک کا ہو، کہیں کا بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی سے بغاوت کریں یا اپنی ایک چند پیسوں کی لالچ میں آ کر کے ہم اپنے بھائیوں سے بغاوت کریں، بغض و عناد کریں، تو یہ ہماری شریعت نہیں بتاتی ہے، نہ ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی دیکھنا ہے بانٹیے، ہمیں بانٹنے سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنے قوم کو اگر صلاح دینا ہے، اپنے قوم کو اگر پیغام دینا ہے تو قوم کو یہ پیغام دیجیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، وہابی دیوبندی رافضیوں سے پرہیز کیجیے، یعنی کہ غیر سنیوں سے پرہیز کیجیے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو علماء کرام بھلے کہیں کے بھی ہوں، ان سے محبت کیجیے، ان کو محبت کرنا سکھائیے، قوم کو محبت کرنا سکھائیے، عداوت کرنا نہیں، کیونکہ یہی عداوت کی ہی بنا پر آج ہماری قوم راہ حق سے، راہ سچائی سے جو بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صرف ایسے ہی یا تو کچھ ایسی قوم ہے جو آگے پیچھے چھوٹے بڑے کی پہچان کراتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ علاقے کے نام پر بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی بنا پر ہمارے دین سے جو ہے، دین سے قوم دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، اور جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا عوام ہو، اگر کسی کی زبان سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں، ایسے شبد نکلتے ہیں، تو یہ شرعاً غلط ہے۔ جو سراسر ہے وہ تو ہے ہی، شرعاً بھی غلط ہے، شریعت کی حیثیت سے، شریعت کی نظر میں بھی غلط ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک ہی بات، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، ہمیں مر مٹنا سیکھنا اور سکھایا اعلیٰ حضرت نے ہے، صرف محبت مصطفیٰ کے لیے، علاقے کے لیے نہیں،
پیسوں کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کرسی و حکومت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فقط محبت مصطفیٰ کے لیے، جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے، بھلے وہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے ہیں، ہمیں انہیں اپنے دل سے دل ملانے کے لیے تیار ہیں، سینے سے سینے کو ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو ہمارے نبی کا گستاخ ہو، نبی کا باغی ہو، نبی کا دشمن ہو، چاہے بھلے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری ماں کیوں نہ ہو، چاہے میرا اہل خاندان کیوں نہ ہو، انہیں اس طرح سے نکال دینا چاہیے جس طرح سے دودھ میں سے مکھی کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے اور اللہ اس کے رسول کے قریب وہی ہے جو دشمنی کرے اللہ اس کے رسول کے لیے اور دوستی کرے اللہ اس کے رسول کے لیے۔ لہٰذا جو بھی دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے مولا میں بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان کے سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔